وہ شوہر کش ہے۔ دنیا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تینوں چیزیں یہ دنیا کے اندر ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ دنیا اس کو مرڈر کرتی ہے، اس کا قتل کرتی ہے، اور پھر بدل لیتی ہے، دوسرا آ جاتا ہے۔ آج لاکھ روپے تمہارے جیب میں، کل یہ پیسے کسی اور کے جیب میں، یہ روز بدلتی ہے اپنا عاشق، اور پھر جو اس سے عشق کرتا ہے اس کو مار بھی ڈالتی ہے، مار ڈالتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن، شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے میں کہتا ہوں جس کے پاس اتنی قیمتی چیزیں ہیں اسے سونا زیب نہیں دیتا، اسے غفلت کی نیند زیب نہیں دیتی، اسے بزدلی اچھی نہیں لگتی، اس لیے جیو تو شیروں کی زندگی جیو۔ اور میرے علاقے کے شیر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، بزدلوں کی طرح گھٹ گھٹ کر کے لمبا جینے سے بہتر ہے علل اعلان 1 دن جی کر کے چلے جائیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جاتی، باطل سے ٹکرانے والوں کی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ آپ کو ڈر کس بات کا؟ آپ مجرم قوم سے ہیں، آپ چور قوم سے ہیں، آپ کا کیا خوف ہے، کس بات کا ڈر ہے؟ کیا قرآن جھوٹا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی ہے؟ میرے نبی پاک کے اخلاق میں کوئی کمی ہے؟ سب کچھ تمہارے پاس اچھا ہے، تو پھر ڈرنا اور سہمنا کیا؟ میرے عزیزو، آپ سب اگر اس بات کا انتظار کرتے رہیں، جیسے کہتے ہیں حالات بہت برے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، ایک بات یاد رکھو، جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ پوری ٹریفک خالی ہو تب میں ڈرائیونگ سیکھوں گا، تو پھر وہ بوڑھا ویسی ہی ہو جائے گا۔ ہاں، گاڑی چلانا سیکھنا ہے تو ٹریفک میں آؤ، آپ کو اسی میں سیکھنا پڑے گا، ادھر ادھر کے اڑے تیڑے آتے ہی رہیں گے، ان کے بیچ میں ہی تم ڈرائیور بن سکتے ہو۔ چلنا سیکھو، اور انہی حالات سے گزر کر کے نکلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت کے ساتھ تمہیں جمع فرمائے گا۔ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو گھر میں بیٹھ کر کے مانگ رہی ہے کہ مدد آ جائے، مدد آ جائے۔ اگر ایسی مدد آتی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر بدر تک نہیں جاتے، وہ مدینے میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اللہ مشرکین کو ویسے ہی ہلاک کر دیتا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ہاتھ اٹھا دیتے، احد کے سارے مشرکین ویسے ہی مر جاتے۔ میرے نبی اپنے گھر سے نکلے، صحابہ اپنے گھر سے نکلے، میدانوں میں آئے اور اپنی طاقت و قوت کا استعمال کیا، اس لیے کہ یہ امت کو بتانے کے لیے کہ امت کا مزاج ایسا نہ ہو کہ کچھ بھی مصیبت آئی، فاتحہ دلایا، دعا کیا، اللہ اس کے منہ میں کیڑے پڑ جائیں اور اس کو ایسا ہو جائے، اس کو ایسا ہو جائے، چادر اوڑھ کے سو گیا۔ میرے عزیزو، یہ مجاہدین کی زندگی نہیں ہے، مجاہدین کی زندگی یہ نہیں ہوتی، مومنین کی زندگی بھی یہ نہیں ہوتی، بلکہ مومنین کی زندگی یہ ہے جب تک اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، حق بات کا اعلان کر کے جاؤ۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہو تو کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، ایک بار صرف اگر امام حسین سمجھوتا کر لیتے تو ان کا پورا خاندان بچ گیا ہوتا۔ ان کا خاندان بچنا کیا، مدینے کی گورنری مل جاتی، بہت بڑی وزارت مل جاتی، لیکن حسین اعظم کا مزاج یہ تھا، نہیں، جب کفر و شرک یا فسق و فجور چھا رہا ہو اس وقت سمجھوتے نہیں کیے جاتے، اس وقت میدان میں نکل کر حق بات کا اعلان کیا جاتا ہے، چاہے گردن بھی چلی جائے۔ حسین کا یہ مزاج ہے، ہم یہی اعلان کرنا چاہتے ہیں، اگر گردن چلی بھی جاتی ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم پروانے ہیں اور شمع کے اطراف مٹنا ہی پروانے کا کام ہے، شمع کے ارد گرد مٹ جانا ہی پروانے کا کام ہے، اور ختم ہونے سے کسی کے اسلام ختم نہیں ہوتا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بس میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آپ جس طریقہ کار کو جو نوجوانوں نے آج پکڑ رکھا ہے اس سے توبہ کر لیں۔ یہ نشہ کا ماحول، یہ خرابیوں کا ماحول، یہ جو دور دورہ چل پڑا ہے، اے نوجوانوں، یہ تمہاری زندگی کو سیب نہیں دیتا، یہ شیوا امت مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ قرآن میں جس امت کو اللہ نے خیر امت کہا ہے، سب سے بہترین امت،
کیا وہ بہترین امت آج نشہ کے اڈوں پر بیٹھ سکتی ہے؟ کیا وہ بہترین امت تاش کے پتوں پہ اپنی زندگی گزارے؟ کیا وہ بہترین امت رات بھر یہ سارے سوشل میڈیا پر اپنا وقت برباد کرے؟ یہ خیر امت کا لقب اللہ نے تمہیں قرآن میں عطا کیا، اس کا پاس و لحاظ تو رکھو۔ اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا محفوظ رکھا، اتنا محفوظ رکھا، قسم رب ذوالجلال کی میں آپ کو بتاؤں، ابھی بھی ہم جمعہ پڑھیں گے، آپ کی پیشانیاں سجدے میں جاتی، سب کی پیشانیاں سجدے میں جاتی۔ ایک بات کا خیال رکھنا، انسان کو زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ وہ رزق کی ہے، کھانے کی ہے۔ کھانا کھائے بغیر انسان زندہ نہیں رہتا۔ مال نہ ہو، کپڑے نہ ہو تو بھی جی لے گا، گھر نہ ہو تو بھی جی لے گا، کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کھانا تو اس کے لیے یہ تو پیٹرول ہے، بغیر اس کے انجن چلے کیسے؟ لیکن آپ نے کبھی محسوس کیا؟ بکری کو بھی کھاتے ہوئے دیکھا آپ نے، بیل کو بھی کھاتے ہوئے دیکھا، بھینس کو بھی کھاتے دیکھا، اونٹ کو بھی دیکھا ہوگا، جس کو بھی دیکھا ہوگا۔ جانوروں میں اکثر و بیشتر، اکثر، حتیٰ کہ شیر کو ہی لے لو، وہ جب بھی کھاتے ہیں تو چاٹ کے کھاتے ہیں زمین پر۔ کھانا کچھ بھی ڈالو آپ، چارہ، بکری سر جھکا کر کھائے گی، بیل سر جھکا کر کھائے گا، بھینس سر جھکا کر کھائے گی۔ لیکن قربان جاؤ رب تبارک و تعالیٰ کی اس عطا پر کہ اللہ نے تمہارا سر رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا۔ کیوں؟ جو سب سے زیادہ ضروری ہے تمہاری زندگی میں وہ رزق ہے، رب تعالیٰ نے ہاتھ دیے اٹھاؤ اور کھاؤ، اس لیے کہ پیشانی اس رزق کے سامنے نہیں جھکنی ہے، رزاق کے سامنے جھکانا ہے، رزاق کے سامنے جھکانا ہے۔ اس پیشانی کو اللہ نے اتنا محفوظ رکھا ہے، اتنا محفوظ کہ ہم اپنی سب سے زیادہ ضرورت مند چیز پر بھی نہیں جھکتے۔ نہ ہم اولیاء کے سامنے جھکتے ہیں، نہ ہم رسولوں کے سامنے، نبیوں کے سامنے، کسی کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں ہے۔ سجدہ کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی۔ یہ ہماری شریعت ہے کہ نہیں ہے؟ سجدہ کسی کے لیے نہیں جائز۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنے نبی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام رسول اللہ کا ہے۔ یہ پیشانی اتنی محفوظ اللہ نے رکھی، خالص اپنے لیے بنایا، اپنے لیے بنایا۔ آج اس پیشانی کا ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ کس کے سامنے جھک گئے؟ اسی لیے میرے عزیزو، اگر تم دنیا کے سامنے جھکتے رہو گے، ذلیل ہوتے ہی رہو گے، ذلیل ہوتے ہی رہو گے، اور ایک جگہ نہیں 1000 جگہ جھکنا پڑے گا، 1000 جگہ۔ اور اقبال اسی کو کہتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو بھاری سمجھتا ہے، ارے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک بار یہاں جو جھک گیا، اللہ اس کو دوسری جگہ جھکنے نہیں دیتا، تمہاری پیشانیوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے پریکٹیکل دیکھا بھی ہے یہ ساری چیزیں کہ اللہ اس کے رسول کے لیے جو مضبوطی سے کھڑا ہوتا ہے، اللہ حالات اس کے لیے ویسی ہی مناسب فرما دیتا ہے۔ ہم نے اپنے سفر میں دیکھیں کیسے کیسوں کو دیکھا ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہوں گے وہاں ایسا ہو رہا ہوگا، ویسا ہو رہا ہوگا، بہت کچھ باتیں افواہیں اڑتی رہتی ہیں، لیکن ہم نے جو دیکھا ہے اچھوں کے دلوں کو نرم ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ہم کھڑے ہیں تو کچھ لوگوں کو تعظیم کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ 9 گھنٹے کا سفر کیا، اور وہ بھی ڈپارٹمنٹ کے سارے لوگ بندوق تانے ہوئے، ہتھکڑیاں باندھے ہوئے، سارے ایسے بھی سفر کیے، لیکن اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جب نماز کا وقت آتا، مغرب ہو جائے، عشاء ہو جائے، اس بھری گاڑی میں بھی اگر میں کہتا مجھے نماز پڑھنا ہے، سارے روک لیتے اور ہماری نماز بھی پڑھا دیتے تھے۔ ہمارا اپنا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ وہ گن تانے ہوئے لوگ بھی ہمیں ہماری چادر پر نماز پڑھنے کی اجازت دیتے تھے اور نماز پڑھ لیتے تھے۔ کئی مرتبہ گاڑی کو رکایا گیا، وہاں نمازیں ادا ہوئی۔ میں یہ اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا، اس بات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رب کے سامنے جو جھکتا ہے، اللہ دوسروں کے سامنے جھکنے سے بچا لیتا ہے، اور راستے اس کے لیے اللہ ہموار فرماتا ہے۔ تم بہانے کرتے رہو گے، 1000 بہانے آتے رہیں گے۔ ایک بار اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر کے تو دیکھو، اگر دنیا ایک دروازہ بند کرتی ہے، مولا 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے یہ جلسہ نہیں تھا، یہ جمعہ ہے، لیکن بہرحال آپ کا جوش جمعہ کو بھی جلسہ بنا ہی دیتا ہے۔
بہرحال اللہ تبارک و تعالی میرج کی سنیت کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، اولیاء کاملین کے غلاموں کو اللہ تعالی خوشحال رکھے، اور ہر گھر کی سنیت اور یہاں کے عقیدہ اہل سنت کو اللہ محفوظ رکھے، قیامت تک تمہاری نسلوں میں مولا عاشقان مصطفیٰ پیدا فرمائے، ہماری اولاد کو، ہمارے خاندانوں کو اللہ بد عقیدہ اور گمراہ ہونے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لبیک یا رسول اللہ۔